بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے، اب اس کے کپتان بابر اعظم پر ایک بہت ہی گھٹیا، گھنونا اور بڑا الزام لگا ہے، اور وہ بڑا الزام ہے میچ فکسنگ کا۔ یہ الزام کس نے لگایا اور کیوں لگایا اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں تو میچ فکسنگ کے الزامات کہیں نہ کہیں لازمی لگائے جاتے ہیں۔ اب ان میں کہاں تک حقیقت تھی اور کہاں تک نہیں، یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے، یا پھر آپ اس کے بارے میں خود تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون سا الزام جو ہے وہ سچ ثابت ہوا اور کون سا نہیں۔ لیکن ابھی جو الزام لگا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ مبشر لقمان صاحب ایک ٹی وی اینکر ہیں، یوٹیوب کا چینل چلاتے ہیں، انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں کہ بابر اعظم نے میچ ہارنے کے عوض دبئی میں بنگلے، مہنگی کاریں اور پیسے لیے ہیں، اور انہوں نے کچھ میچز کا حوالہ دیا، بھارت کے ساتھ میچز، افغانستان کے ساتھ میچز، ابھی ورلڈ کپ کے میچز کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ 5 سال میں پاکستان کوئی بھی ٹرافی نہیں جیت سکا، اور اس کی وجہ وہ بابر اعظم کی میچ فکسنگ کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم نے میچ فکس کیے اور ان سے موٹا پیسہ بنایا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو کارکردگی ہے وہ ڈاؤن ہو گئی۔ اب دیکھیں، یہ پوری ویڈیو دیکھیں اور آپ ان کے الزامات کو اگر دیکھیں تو آپ کو کہیں پر بھی انہوں نے کوئی ثبوت اس کے فراہم نہیں کیے۔ انہوں نے اپنے سورسز کو کلیم کیا کہ مجھے یہ ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں، یہ ہوا، وہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، لیکن کوئی بھی کسی قسم کا انہوں نے ثبوت فراہم نہیں کیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو شروع میں یہ تمام جرنلسٹ جو ہیں، تمام جو صحافی ہیں جو کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی تعریفیں کر کے ویوز سمیٹتے ہیں۔ اگر پاکستان ٹیم آگے جاتی ہے تو یہ پاکستان ٹیم کے قصیدے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو ویوز ملیں، لیکن جیسے اس دفعہ ہوا کہ پاکستان جلدی باہر آ گیا، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، ایون کہ ایک دفعہ باب وولمر جو کہ پاکستان کے کوچ تھے، انہوں نے خودکشی کر لی تھی پاکستان کی کارکردگی کی وجہ سے۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ پہلے پاکستان کو اتنا اوپر لے کے گئے ہوئے تھے نا کہ ہم تو ورلڈ کپ فائنل جیت کے آئیں گے، اور جیسے ہی پاکستان ہارا تو یہ پاکستان کو اتنا نیچے لے آئے کہ مطلب چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے بھی نیچے لے آئے۔ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو یوٹیوبر اور ٹی وی چینلز ہیں، جیسے کہ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں، مبشر لقمان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، کھرا سچ ان کا ایک پروگرام لگتا تھا اور بڑا فیمس بھی ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے نکالے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک اور نئے ٹی وی چینل کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہاں سے انہیں جہاز وغیرہ بھی ملے، اپنا ان کا ایک وہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یہ ان چکروں میں مشہور رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمران خان کی تعریفیں شروع کر دیں، انہوں نے ویوز بہت اچھے لیے۔ جب انہوں نے عمران خان کے نام پر ویوز لے لیے تو اس کے کچھ عرصہ بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اب ویوز پھر کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ خبر میں تو کوئی جان نہیں تھی، تو انہوں نے عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے پہلے تو انہوں نے عمران خان کے جو سپورٹر تھے ان سے وہ ویوز لیے، پھر انہوں نے عمران خان کے جو ہیٹرز تھے ان سے ویوز لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں، دوگلا بندہ جو ہے وہ کہاں تک چل سکتا ہے؟ یہ پھر مارے گئے، پھر ویوز نہیں آئے۔ اب انہوں نے کرکٹ پہ بات شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو باتیں ان کی تعریفوں کی، لیکن جب یہ ہار گئے تو اب ان کو جب لگا کہ اب تو میرے ویوز پھر نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بابر اعظم پر میچ فکسنگ کا الزام لگا دیا۔ کیونکہ ایک بڑا پبلک فگر ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ان کو سنتے رہے ہیں، ان کی فین فالوئنگ رہی ہے،
تو تمام جو یوٹیوبر تھے ہم جیسے یا باقی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ویوز کے چکر میں اس پہ ویڈیو بنا دی. اب یہ بندہ اتنا فیمس ہو گیا. ہماری غلطیاں بھی ہیں کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اس کی ویڈیوز پہ بات کر رہے ہیں، اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، باوجود اس کے ہم بھی ویڈیو بنا رہے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی فری میں پروموشن ہوگی. اب اگر یہ کل کو معافی بھی مانگ لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو اس کی وہ جو پروموشن تھی نا وہ تو ہو چکی. ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو مقصد تھا فیم حاصل کرنے کا، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ فیم حاصل کرنا ہے تو I'm sorry to say کپڑے اتار دو. کیا خیال ہے؟ یہی کام ہوتا ہے نا پاکستان میں، فیم ہونا ہے تو عزت کا جنازہ نکال دو. ٹھیک ہے، تو اس نے بھی وہی کیا. اس نے گالیاں کھانی تھیں عوام سے، اس کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ بابر اعظم پہ میچ فکسنگ کا الزام لگا دیا بنا کسی ثبوت کے. تو جناب فیمس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ اور بابر اعظم عدالت میں جائیں اور ان سے ثبوت مانگیں، یا پھر یہ خود ثبوت جو ہیں وہ پیش کریں اور ان کے خلاف کارروائی کروائیں کہ یہ لوگ ہمارے ملک کی ناک کٹوا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر یہ پروف کر دیتے ہیں جیسے کہ محمد عامر، محمد آصف سلمان بٹ کے خلاف ثبوت آئے تھے نا، تو ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو پھر ان کے خلاف بھی ثبوت لے کے آئیں، ان کو بھی سزا کروائیں. کیا خیال ہے؟ لیکن ایسے ہی ایک بڑے پلیئر کے اوپر بات کرنا اور الزام لگا دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی جو ہے وہ دیکھیں، اب انڈین میڈیا جو ہے وہ آج کا دن اس کو بڑا اچھالے گا. ان کو وہ کیا کریں گے، وہ اس صحافی کو سپورٹ کریں گے. وہ تو یہ شو کرنا چاہیں گے کہ یار پاکستان کا کپتان جو ہے وہ میچ فکسر ہے. اور دیکھیں خبر دے رہا ہے ایک ویل نون صحافی ہے، بڑے بڑے چینلز میں اس نے کام کیا ہوا ہے، 24 نیوز میں کام کرتا رہا، یہ بول میں کام کرتا رہا، یہ مطلب بڑے بڑے چینلز ہیں، ARY پہ یہ کام کرتا رہا. اور یہ پاکستان کے صفحہ اول کے جو ہیں وہ ہیں اپنا ٹی وی چینل جہاں پہ یہ کام کرتا رہا. اس نے جو میچز پہ الزام لگایا ہے، افغانستان کا میچ ہے، اس میں انڈیا کا میچ ہے، اور بڑے بڑے میچز ہیں جن پہ، اور پاکستانی قوم جو کہ نہیں سمجھتی ان چیزوں کو، وہ تو پاکستانی ٹیم کو گالیاں دے رہی ہوگی. وہ تو بابر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو گولی مار دیں، اس نے ملک بیچ دیا ہے. لیکن میرے بھائی اگر آپ کے پاس الزام کا کوئی ثبوت ہے تو ضرور پیش کریں. ہم بھی یہاں پہ آ کے بات کریں گے کہ بھائی اگر اس نے ملک کو بیچا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر اعظم نے میچ فکس کیے اس وجہ سے ہم ہار گئے، یا پھر ہم میں وہ پوٹینشیل ہی نہیں تھا کہ ہم میچ جیت جاتے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ.